اپنے اشکوں کے چراغوں سے اجالا کر کے اللہ کی بارگاہ میں اس کی رحمت کو پکارنے لگے۔ اور جب دوسرا عشرہ آیا تو مغفرت اور بخشش کی جستجو اور اس کی طلب میں سرگرداں ہو گئے۔ کبھی تو سرکشیوں، غفلتوں، اداسیوں، مایوسیوں میں ڈوبتی ہوئی اپنی کشتی حیات کو دیکھتے، اور کبھی اس کے بے پایاں رحم و کرم کو دیکھتے، اور اس کے ابر باراں کو دیکھتے، اس کی رحمتوں کی وسعتوں کو دیکھتے جو سب کو سیراب کرتی ہے۔ دوسرا عشرہ بھی اسی طرح گزر گیا۔ پھر تیسرا عشرہ آیا جفت راتوں کا اور تاک راتوں کا، جن میں سے اللہ نے فرمایا والشفع والوتر کہ مجھے اس عشرے کی جو چل رہا ہے اس کی جفت راتوں کی بھی قسم ہے اور اس کی تاک راتوں کی بھی قسم ہے، اس لیے کہ اس کی تاک راتوں میں بھی خدا کا نور پنہاں ہے اور جفت راتوں میں بھی خدا کا نور پنہاں ہے جو کہ ڈھونڈنے والوں کو مل جاتا ہے۔ جو ہی تیسرا عشرہ آیا، اللہ کے یہ بندے جہنم سے آزادی کا پروانہ لینے کے لیے ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگے، بے چین و بے قرار رہے۔ اپنے کاموں کو چھوڑ کر انہوں نے خاص طور پر عبادات، ریاضات اور سحر و افطار کا انتظام اور دوسروں کو غریب غربا کا خیال رکھنا اور احساس غربت ان کے دل میں امنڈا چلا آیا، اور لوگوں کو سحری اور افطاری کرواتے رہے۔ اللہ کی مخلوق کا انہوں نے قدم قدم پر خیال رکھا، لمحہ لمحہ انہوں نے مخلوق خداوندی کا خیال رکھا، ان کی ضروریات کا خیال رکھا، اور اس قدر گویا کہ رحمت خداوندی کا ایک اتھاہ سمندر ان کے سینے میں موجزن تھا، اور ان کے دل میں خدا نے اپنی ربوبیت بھر دی، ان کے دل میں خدا نے اپنی محبتیں بھر دی، اپنی رحمتیں بھر دی، اور آخری عشرے میں وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر جہنم سے آزادی کا پروانہ لینے لگے۔ اب یہ رمضان المبارک اپنی لیل و نہار کو، اپنے سحر و افطار کو اپنے دامن میں سمیٹ کر ہمیں الوداع کہہ رہا ہے، ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے۔ وہ خدا کا مہمان جو ہمارے پاس آیا تھا، اب وہ مہمان ہم سے رخصت ہونے لگا ہے۔ عزیز دوستو، جب مسلمان یہ پورا مہینہ گزار لیتے ہیں اور اس ماہ مقدس کے لمحات سے گزر جاتے ہیں، تو پھر وہ زیب و زینت کے ساتھ شاداں و فرحاں ہو کر اپنے چہروں پر مسرتوں اور خوشیوں کا سامان لیے ہوئے عید الفطر کے دن عیدگاہوں میں جمع ہو جاتے ہیں، اجتماعات بنتے ہیں۔ گو کچھ مایوسیاں ابھی باقی تھی، کو دلوں میں گو ابھی کچھ رنجشیں تھیں، کسی کے اندر کے حالات کو تو کوئی پڑھ کر نہیں دیکھتا، گو ابھی تک اس کے دلوں میں غموں کے سمندر چل رہے تھے، اس کی آنکھوں میں ایک تیرتا ہوا دریا تھا، گو اس کے مسائل ابھی باقی تھے، لیکن پھر بھی اس نے اپنے خالق و مالک کی رضا کے لیے اپنے چہرے پر خوشی اور مسرت کا سامان مہیا کیا، اپنے لبوں پر، اپنے چہر پر مسکراہٹ کے انداز لیے ہوئے اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو کر، نیا لباس پہن کر، اجلا لباس پہن کر۔ اللہ تبارک و تعالی ان اجتماعات پر عید کے دن فخر فرماتا ہے، اور اللہ پاک فرشتوں کو بلاتا ہے اور ان سے فرماتا ہے میرے فرشتوں بتاؤ اس مزدور کی کیا مزدوری ہو سکتی ہے جس نے اپنا کام پورا کر دیا ہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ اس کو پوری اس کی اجرت ملنی چاہیے، جس مزدور نے دہاڑیاں لگائی ہیں، ایک غیرت مند انسان، اور جس کے دل میں ایک رتی برابر بھی خدا کا ترس باقی ہے، اس کے گھر میں اگر کوئی مزدور کام کر رہا، خون پسینہ ایک کر کے وہ صبح شام اس کے گھر میں کام کر رہا ہو، تو غیرت مند انسان تو وہی ہوتا ہے جو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اس کو لوٹا دیتا ہے۔ اس کے دل میں ترس آتا ہے کہ یہ کس طرح اپنے گھر کا سامان مہیا کرتا ہے، خون پسینہ ایک کر کے
کس طرح یہ اپنے سر پہ مٹی اٹھا رہا ہے، یہ دہاڑیاں لگا رہا ہے، اس کے دل میں ترس پیدا ہو جاتا ہے، تو آپ خدا کی رحمت کے متعلق کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ وہ خالق کائنات کے جس نے کہا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اے میرے بندو خبردار تم اس بات میں شک بھی نہ کرنا، نو ڈاؤٹ، بغیر کسی قسم کے شک و شبہ کے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں نے تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ان اللہ، بے شک، کوئی اس میں شک بھی نہ کرنا تم لوگ کہ میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا اصول ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دی جائے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان مزدوروں کو ان کی پوری پوری اجرت ملنی چاہیے جنہوں نے اپنا کام پورا کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، فَبِعِزَّتِي وَبِجَلَالِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظْمَتِي أَسْتَجِبْ دُعَاءَهُمْ، آج کا دن یہ اجتماعات میں جو جمع ہیں، مجھے میرے جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میری عزت اور عظمت کی قسم، میری بڑائی کی قسم، میں ان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا۔ ان کو خالی ہاتھ بھیجنا یہ میری شان خدائی کے لائق نہیں ہے، میں ان کے دامن، ان کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر کر بھیجوں گا۔ اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے دنیا میں بھی ان کی لاج رکھی ہے، میں بروز محشر مجرموں کے سامنے ان کو رسوا اور ذلیل نہیں کروں گا۔ اے میرے بندو تم لوگوں نے مجھے راضی کر دیا ہے، جاؤ اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، میں نے تمہاری بخشش اور مغفرت فرما دی ہے۔ وہ خوش و خرم ہو کر بخشش اور مغفرت کا سامان لے کر اور جہنم سے آزادی کے پروانے لے کر اللہ کی بارگاہ سے رحمتیں سمیٹ کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں، اور اس دن اللہ کی رحمتیں اپنے بندوں پر فخر فرما رہی ہوتی۔ فرشتوں دیکھو یہ وہ انسان ہے کہ جس نے بھوکا پیاسا میری خاطر رہا۔ تم کہتے تھے نا کہ اے اللہ کیوں پیدا کرتا ہے، یہ وہ راز تھا جو اس کے اندر پنہا تھا، جس نے میں نے تمہیں کہا تھا، جس کی وجہ سے کہ فرشتوں تم خاموش رہو، انی عالم ما لا تعلمون، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ یہ تو دنیا کے انعامات ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن جو اس کے لیے ناز و نعم ہوں گے، جو اس کی مہمان نوازی کی جائے گی۔ دنیا میں بندے نے اس کے مہمان کی میزبانی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بروز محشر خود اس بندے کی میزبانی فرمائے گا۔ جب روزہ دار آئیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ یہ دیکھو یہ جام تمہارے لیے ہیں، یہ مشروبات تمہارے لیے ہیں، یہ سندل، یہ بزوری اور یہ اعلیٰ قسم کے مشروبات اور یہ انواع و اقسام کے پھل اور یہ حور و غلما اور یہ جنت کے ناز و نعم، اے میرے بندو یہ تمہارا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا، جی بھر کے کھاؤ پیو، جی بھر کے کھاؤ پیو، بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، یہ بدلہ ہے ان دنوں کا جو چند دن تم لوگوں نے میری خاطر خالی پیٹ رہ کر گزارے تھے۔ بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، جو دن تم لوگوں نے میری رضا کے لیے میری خاطر خالی پیٹ رہ کر گزارے تھے، آج ان دنوں کا بدلہ ہے۔ تو قرآن پاک میں اس دن کو خوشی اور مسرت کا دن کہا گیا، اور اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ، جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے پروردگار عالم ہم پر آسمانوں سے دسترخوان نازل فرما، لنا عیدن، وہ ہمارے لیے عید کا دن ہوگا، لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، ہمارے اگلوں کے لیے بھی ہمارے پچھلوں کے لیے بھی، لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، اور وَآیَةً مِّنْکَ، تیری بارگاہ سے ایک نشانی بھی ہوگی، وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اے پروردگار عالم ہمیں اپنی بارگاہ سے رزق کی دولت عطا فرما، تو سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اس آیہ مطہرہ میں عید کا لفظ استعمال ہوا جو خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے آسمانوں سے دسترخوان نازل فرمایا تھا، اس دن کو انہوں نے عید کہا۔
عید کا معنی ہے، عود سے بنا یہ لفظ، اس کا معنی ہے لوٹ لوٹ کر آنا، پلٹ پلٹ کر آنا۔ چونکہ یہ ہر سال دن آتا ہے، پلٹ پلٹ کر آتا ہے، خوشیوں مسرتوں کا پیغام لے کر آتا ہے، اس لیے اس کو عید کا دن کہا جاتا ہے۔ اور ایک اس کی توجیہ یہ بھی ہے کہ اس کو عید بمعنی عود ہے، لوٹ لوٹ کر آنا، پلٹ پلٹ کر آنا۔ یہ ان ایام کے بعد آتی ہے جن ایام میں اللہ کی رحمت پلٹ پلٹ کر آتی ہے، لوٹ لوٹ کر آتی ہے، اور اپنے بندوں کو آوازیں دے دے کر اپنی طرف اللہ کی رحمت بلا رہی ہوتی ہے۔ ان دنوں کے بعد یہ دن آتا ہے، اس لیے اس دن کو عید کا دن کہا جاتا ہے۔ اور پورے ماہ رمضان میں جتنے لوگوں کی بخشش اور مغفرت ہوتی ہے، ایک عید کا دن ان سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جہنم سے آزادی کا فرمانہ عطا فرماتے ہیں۔ آفتاب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ریگستان کے دشت و جبل میں قدم رنجا فرمایا اور ذرہ ذرہ توحید کے نور سے جگمگا اٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ فرمائی۔ تو یہاں آ کر آپ نے دیکھا کہ انصار صحابہ کرام ایک دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس میں کھیل کود کرتے ہیں، ناچ گانا کرتے ہیں، تھیٹر لگاتے ہیں۔ تو آپ نے استفسار فرمایا کہ ان دن کی کیا وجہ ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور، ہم زمانہ قدیم سے اپنے بڑوں سے اس دن کو اسی طرح مناتے چلے آ رہے ہیں، اور اس دن میں ہم کھیل کود کیا کرتے ہیں، اور اس کو ہم خوشی کے طور پر سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ شعر و شاعری ہوتی ہے، رقص و سرور کی محافل ہوتی ہیں، اور شعراء اور غزل گو شاعر اپنے اپنا رنگ جماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے حکم سے کہ اللہ نے تمہیں اس دن کے بدلے میں 2 دن اور خوشی کے طور پر عطا فرمائے ہیں۔ اب تمہارا انداز خوشی تبدیل ہوا چاہتا ہے، اب تمہاری ثقافت، تمہاری تہذیب وہ بدل چکی ہے۔ اب وہ تہذیب نہیں رہی، اب تمہاری اپنی تہذیب ہے، اب تمہاری اپنی آئیڈینٹی ہے، اپنی شناخت ہے، اب تمہارا اپنا ایک خاص رنگ ہے جو اسلام نے تمہیں عطا کیا ہے۔ لہٰذا اس دن کو چھوڑ دو، اور اس دن کے بدلے میں 2 دن تم اور خوشی کے طور پر مناؤ گے، جن میں سے ایک عید الفطر کا دن ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ تو یکم شوال ہجرت مدینہ یہ اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی انقلاب انگیز اور اہم موڑ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی ہے، اپنی نبوت کے 13 سال کے بعد، 53 ایئر کے ایج میں، 40 سال کی عمر مبارک نے آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور اس کے بعد 13 سال آپ مسلسل مکہ مکرمہ میں محو تبلیغ رہے ہیں، اور وہ اذیتیں اور مصائب و آلام جو اہل مکہ نے آپ کو دیے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ وہ میں پچھلے جمعہ پر بھی، اس سے پچھلے پر بھی بیان کر چکا۔ پھر 53 ایئر کی ایج میں 53 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ فرمائی۔ پھر 10 سال مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مدینہ منورہ میں اپنے وصال تک آپ نے یہاں پر گزارے ہیں۔ تو 63 ایئر آپ نے ٹوٹل عمر مبارک گزاری۔ تو ہجرت مدینہ جب آپ نے فرمائی 13 سال کے بعد، تو یکم شوال 2 ہجری کو، یعنی ہجرت فرمائے ہوئے آپ کو دوسرا سال تھا، اور دوسرے سال کا جب یکم شوال آیا تو یکم شوال کو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر مدینہ سے باہر نکل کر قدسیوں کو جھرمٹ میں اور تکبیر و تحلیل کی دل آویز صداؤں کی گونج میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی نماز عید ادا فرمائی۔ وہ کیسا روح پرور منظر تھا اور کیسا وجد آفرین منظر تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کے جذبے سے سرمست و سرشار ہو کر، شاداں و فرحاں ہو کر اپنے معبود حقیقی کی بارگاہ میں دست بستہ کھڑے تھے۔ اللہ کی رحمت بھی ان پر فخر فرما رہی تھی، اور اس دن رحمت خداوندی کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ان پر امنڈ آیا تھا، اور اللہ نے ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیا۔ اس قدر وجد کی کیفیت میں والہانہ عقیدت اور محبت کے ساتھ سرمست و سرشار ہو کر، شاداں و فرحاں ہو کر
انہوں نے سب سے پہلی عید اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے جذبے کے ساتھ شہر مدینہ سے باہر نکل کر غزوہ بدر کی فتوحات کے بعد مسلمانوں نے ادا فرمائی۔ تو دوستو، اس دن کو اللہ نے یوم الجاہزہ، انعام کا دن کہہ کر پکارا ہے، یوم الانعام کہا گیا ہے۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن آتا ہے اور رمضان المبارک اپنی پر نور ساعتوں کو، اپنے لیل و نہار کو اپنے دامن میں سمیٹ کر رخصت ہو جاتا ہے، تو شیطان چلا چلا کر رونا شروع ہو جاتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ اس کے جو فالورز ہیں، دیگر شیاطین، وہ اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، اس کے چیلے، اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے سردار، یہ تمہاری بدحواسی کا عالم ہم سے برداشت نہیں ہوتا، آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ تم چلا چلا کر رو رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ آج کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ علی صاحبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بخش دیا ہے۔ اے ہمارے سردار، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم انہیں دنیاوی لذات میں ایسے ہی مشغول کر دو جیسے وہ رمضان سے پہلے تھے۔ تو وہ اس کے چیلے روئے زمین پر نکل کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر وہ عزت کی پگڑیاں جنہوں نے رمضان میں پہن رکھی تھی وہ ساری کی ساری بھی اس سے اتروا پھینکتے ہیں۔ وہ جو شرافت کا دامن اور شرافت کا لباس جس نے پہن رکھا تھا، اور روحانیت اور اسپرچویلٹی اور جو کچھ اس نے رمضان المبارک میں کلیکٹ کیا تھا، جو جمع کیا تھا، وہ سارا کا سارا کریڈٹ ان سے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، اور دیوانہ وار وہ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اپنی پوری کوشش کے مطابق ان کو بے ہنگم سرگرمیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کس قدر شیطان کی کوشش کامیاب ہوتی ہے، اور ہم لوگ کس قدر عید آتے ہی اور بلکہ چاند رات آتے ہی بے ہنگم اور بے مقصد قسم کی سرگرمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اکثر اوقات تو ایسے ایسے اعمال اور افعال کر گزرتے ہیں جو سراسر اسلام کی تعلیم کے منافی ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا عزیز دوستو کہ رمضان المبارک میں کی گئی عبادات، ریاضات اور خشیت الہی کے جذبات اور عجز و انکساری پر قائم رہنے والے محرکات ہمارے قلب و روح میں جمع ہو جائیں، یہ عادات ہمارے اعضاء اور ہمارے جوارح میں واضح طور پر دکھائی دیں، ہماری گفتار، ہمارا کردار ہماری ریاضت کے گواہ بن جائے۔ جو ہم نے مہینہ بھر محنت کی ہے، جو عبادات کی ہیں، جو ریاضات کی ہیں، وہ ہمارے اعمال سے نظر آنی چاہیے، وہ ہمارے مینرز سے نظر آنی چاہیے، وہ ہمارے کردار سے چھلکنی چاہیے۔ ہمارا کردار، ہمارے اعمال ہماری ریاضت کے پیکر بن جائیں اور اس کی گواہی دیں کہ یہ جو ہم نے عبادات کی ہیں، یہ اس کی عملی تصویر ہمارے کردار کی صورت میں نظر آ رہی ہے، ہمارے اخلاق کی صورت میں نظر آ رہی ہے، ہمارا قدم قدم مینرزم سے مزین ہو جائے، ہمارا ہر اٹھنے والا مرحلہ اخلاقیات کے ساتھ خوبصورت ہو جائے، ہماری زندگیوں سے جھوٹ، غیبت، اناد، نفاق، منافقت، بد کلامی، بد زبانی، حسد، تکبر، بہتان، کینہ پروری، بد زبانی، بد کلامی، سود خوری، بد دیانتی اور بے انصافی جیسے رذائل ہماری زندگیوں سے مکمل طور پر ختم ہو جائیں، اور اس کے مقابلے میں ہم سچائی کا پیکر بن جائیں، وفا کا پیکر بن جائیں، عدل و انصاف کا پیکر بن جائیں، ہمارا ظاہر و باطن خوبصورت ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے ساتھ مزین ہو جائے، اور ہماری زندگیاں عدل و انصاف کا پیکر بن جائیں، اور قانون پر عمل درآمد، اللہ کے کلام پاک کو اپنے سینے سے لگانا، اس کی سنتوں سے محبت کرنا، ایک کردار کو اپنا لیں، ایک نظریے کو اپنا لیں، ہماری زندگیاں، ہماری عبادات، ہماری ریاضات کی گواہ بن جائیں، ہماری زندگیاں اسوہ رسول کے عین مطابق ہو جائیں، ہمارا طریق معاشرت آداب و اخلاق کے ساتھ مزین ہو جائے، نہ اس میں تصنع اور بناوٹ کا کوئی شائبہ ہو، نہ اس میں مبالغہ آمیزی کی کوئی آمیزش ہو، اور ہمارا وجود دوسروں کے لیے محبت و وفا، ہمدردی کا پیکر بن جائے۔ تو عزیز دوستو، یہی آج کے دن کا تقاضا ہے، یہی وقت کی ضرورت ہے، یہی رمضان المبارک کا تقاضا ہے، اور یہی کل کو آنے والے عید کے دن کا تقاضا ہے کہ ہمارا ظاہر و باطن
ہمارا وجود دوسروں کے لیے محبت و وفا، خیر خواہی اور ہمدردی کا پیکر اتم بن جائے، ہماری زندگیوں سے غلاظتیں ختم ہو جائیں، ہمارا ظاہر و باطن پاک صاف ہو جائے، اور آزائش سے ہمارا ظاہر و باطن مزین ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے نور سے روشن اور منور ہو جائے۔ یہی عید کے دن کی ضرورت ہے، اور یہی رمضان المبارک کا درس ہے، اور یہی دوستو اسلام کا پیغام ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عید کی رات آتی ہے اور جو شخص شب عید قیام کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عبادت اور ریاضت میں گزارتا ہے، تو اس دن بھی اس کا دل زندہ و جاوید رہے گا جس دن سب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ اس کا دل اس دن بھی زندہ و جاوید رہے گا اور کبھی اس کا دل نہیں مرے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، ہمارا وجود دوسروں کے لیے خیر خواہی کا پیکر ہو جائے۔ عید کا دن ضبط نفس کا درس دیتا ہے، عید کا دن احتساب عمل کا درس دیتا ہے۔ رمضان المبارک ہمیں اپنے نفس پر، اپنی خواہشات پر، فضول قسم کی خواہشات پر قابو پانے کا درس دیتا ہے، شاہراہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گامزن رہنے کی ترغیب دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا رشتہ محبت ہے، اس رشتہ محبت کو جو ہے وہ پروان چڑھانے کی ترغیب دیتا ہے، لوگوں کے دکھ درد کو اپنے سینے میں محسوس کرنے کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس کا یہ تقاضا ہے، یہ عید کے دن کی ڈیمانڈ ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہے، المسلمون کجسد واحد، جس طرح ایک جسم ہوتا ہے، جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم درد میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایسے ہی کوئی ایک مسلمان تکلیف میں مبتلا ہو تو درد تو پوری امت کو ہونا چاہیے، تکلیف اور اس کا احساس تو پوری امت کو ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ کوسوں دور اگر میرے کسی امتی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تکلیف اپنے سینے میں محسوس کرتا ہوں۔ اگر آج ہم اس رسول کے امتی کہہ کر ہمارا اگر رویہ یہ نہیں ہے تو پھر ہم ایک قوم نہیں ہیں، پھر ہم ایک امت نہیں ہیں۔ ہم افراد کا مجموعہ تو ہو سکتے ہیں، ہم بکھرے ہوئے لاشیں تو ہو سکتے ہیں، لیکن ہم ایک قوم نہیں ہیں۔ ہم قوم اس وقت بنیں گے جب کہ ایک کسی مسلمان کو، چاہے وہ خیبر کے آخری کونے پر بیٹھا ہو، چاہے وہ جو ہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بستا ہو، اگر اس کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا درد ہم اگر بحیثیت قوم اپنے سینے میں محسوس کریں گے تو پھر تو ہم قوم ہیں، پھر ہم امت ہیں۔ اور اس کی عملی تصویر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بجا طور پر دیکھی جا سکتی۔ دیکھنے کو تو ایک واقعہ ہے، لیکن اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آبرو انسانیت کی پیشانی پر چمک رہا ہے کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کو خدا نے رحمت کونین بنا کر بھیجا، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، کارکنان قضاء و قدر جن کے اشارہ ابرو کے منتظر رہتے ہیں، قدسیان فلک جن کے دیدار کی چاہت لیے ہوئے ازل سے چشم برا ہیں اور منتظر ہیں، ان کے دیدار کی چاہت لیے ہوئے، حور و ملک کی بزم آرائیاں اور قدرت کی جلوہ آرائیاں جن کی خاطر استعادہ اور آراستہ کی گئی ہیں، روشن اور مزین کی گئی ہیں، وہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو ساتھ لے کر، حسنین کریمین کو ساتھ لے کر نماز عید ادا فرمانے کے لیے جا رہے ہیں کہ دفعتاً نظر ایک یتیم بچے پر پڑتی ہے جو والدین کے سایہ عاطفت سے محروم ہو چکا تھا، جو والدین کے سایہ شفقت سے محروم ہو چکا تھا، جس کے سر پر شفقت پدری نہیں تھی۔ تو اپنا دور یتیمی یاد آ گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے، تو اداس چہرہ لیے ہوئے وہ بچہ یتیمی کی کیفیت میں حسرت و یاس کی تصویر بنا بیٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور اپنی چادر تطہیر اٹھا کر آپ اس کے آنسو صاف کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ کتنا روح پرور منظر تھا کہ کائنات کے والی، کائنات کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم کام سر انجام دینے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، نماز عید ادا کرنے کے لیے،
اور ایک جھرمٹ ہے، جم غفیر ہے صحابہ کرام کا آپ کے ساتھ، اور حسنین کریمین ہیں آپ کے ساتھ، لیکن دفعتاً رک کر اس یتیم بچے کے آنسو پوچھتے ہیں اپنی چادر تطہیر کے ساتھ. اور اگر اس میں چادر کی تعریف ان الفاظ میں کروں تو یقیناً جو ہے وہ مبالغہ آرائی نہیں ہوگی کہ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے کہ اگر 1000 ہاتھ جنتیں بھی اکٹھی کر لی جائیں تو اس کے ایک دھاگے کی بھی قیمت نہیں بن پاتی، اس کے ایک دھاگے کی قیمت نہیں بن پاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست قدرت سے، اپنے نبوت والے ہاتھوں سے، ان ید اللہ سے آپ اس یتیم کے آنسو صاف کرتے ہیں اور اٹھا کر واپس پلٹتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے جاتے ہیں. ام المومنین کو فرماتے ہیں عائشہ اس کو نہلا دو، اس کو نئے کپڑے پہنا دو اور اس کو صاف ستھرا کر دو. حضرت اماں عائشہ صدیقہ اس کو نہلاتی ہیں اور حسنین کریمین کے صاف ستھرے کپڑے ان کو پہناتی ہیں. پھر چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ عرب کے بڑے بڑے متمول اور بڑے بڑے شرفاء اور متمول خاندان کے چشم و چراغ وہ والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر بیٹھے ہیں عیدگاہ میں، لیکن وہ والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم بچے کا کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تو عزیز دوستو، علامہ اقبال نے اس کی منظر کشی کی اور فرمایا کہ وہ ہستی کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، نہ یہ ساتھی ہو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، یہ بزم توحید بھی دنیا بھی تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. کہ وہ ہستی جن کے نام یتیم بچے کی منتظر ہے، وہ ذات ایک یتیم بچے کی منتظر ہے، زمانہ جس کا منتظر ہے، زمانہ جس کا منتظر ہے. تو آج اگر ہم اس عمل کو اپنے سامنے رکھیں اور آج کے اس نفسہ نفسی کی کیفیت میں کہ جب درمات دہری کیف یداروں کا ہر بندہ پیکر اتم بن چکا ہے کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، جہاں پر احساس غربت ختم ہو چکا، احساس جواب دہی ختم ہو چکا، پرسش احوال کا احساس ختم ہو چکا ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد کسی کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے. تو آج دو ٹوک الفاظ میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا اور آج ہمارا کردار کیا ہے، آج ہمارا عمل کیا ہے. دوستو سوچ و بچار کی ضرورت نہیں، میرے خیال میں غور و فکر کی ضرورت نہیں. آج ہمارا عمل ہمارے سامنے ہے، ہماری زندگیاں محض زیبائشی بن چکی ہیں، ہمارا وجود محض جو ہے وہ نمائشی بن چکا ہے. ہم ظاہر و باطن ہمارا نفاق اور منافقت سے لبریز ہو چکا ہے. دنیا پرستی، لالچ پرستی، نفس پرستی، دولت پرستی، شہرت پرستی کے پیچھے کس قدر ہم دیوانہ وار بھاگے جا چکے ہیں کہ ہم اپنی شناخت کی بھول چکے ہیں کہ ہم کیا ہیں، کس مقصد کے لیے ہم یہاں پر آئے تھے، ہمارا خدا کے ساتھ تعلق کیا تھا اور کس مقصد کے لیے اس نے ہمیں یہاں بھیجا ہے. ہم آئے کدھر سے ہیں اور ہم جا کدھر رہے ہیں. ہم اپنی شناخت بھی بھول چکے، ہم اپنی آئیڈینٹیٹی بھول چکے. محض غلامی کا پیکر بن کے نظریہ ہے تو اوروں کا، کردار ہے تو اوروں کا، نہ اپنا نظریہ ہمارے پاس رہا نہ اپنا کردار ہمارے پاس رہا. ہم سب کچھ کھو چکے ہیں. ہمارا ہر اٹھنے والا قدم محض نمائشی بن کر رہ چکا ہے، خوشامد کے ہم پیکر بن چکے ہیں. بہت ہمیں فن ہے ہمارے پاس خوشامد کرنے کے، لوگوں کو خوش کرنے کے بہت سارے طریقے ہم نے سیکھ لیے ہیں. غلامی کرنے کے، نوکریوں کے بہت سارے انداز ہم سیکھ چکے ہیں کہ ہمیں اب بھوکا رہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا ہر اٹھنے والا قدم محض آرائشی بن چکا ہے، دکھلاوے اور ریاکاری کا پیکر بن چکا ہے. خدا کے ساتھ جو ہمارا تعلق تھا وہ تعلق بندگی کمزور سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہم اس سے کوسوں دور نکل گئے ہیں. یہ بات اقبال نے سمیٹ کر کہی، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، داستان تک نہ ہوگی تمہاری داستانوں میں. اب اس طرف ہم اس منزل کی طرف جا رہے ہیں کہ داستان تک نہ ہوگی تمہاری داستانوں میں. اور عید کا دن ہے، قربان جائیں اے پیکر عدل
میں تیری عظمت پر سلام پیش کرتا ہوں، جن کا نام سن سن کر کافر بھی تھر تھر کانپنے لگ جایا کرتا تھا۔ اور امیر المومنین عید کے دن اپنے گھر میں موجود ہیں اور زار و قطار آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ ایک جو ہے وہ ہچکی کسی کیفیت بندھی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام آئے اور انہوں نے پوچھا کہ امیر المومنین ھذا یوم العید، خوشی کا دن ہے اور اس قدر زار و قطار آنسو آپ کی آنکھوں۔ آپ نے فرمایا نعم ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید، یہ خوشی کا دن بھی ہے لیکن یہ وعید کا دن بھی ہے۔ خوشی تو اس شخص کے لیے ہوگی جس کے نمازیں اور روزے بارگاہ خداوندی میں قبول کر لیے جائیں گے، لیکن اس کے لیے وعید کا دن ہے جس کے نمازیں اور روزے اس کے منہ پر دیر مارے جائیں گے کہ تو روزے تو لوگوں کو رکھواتا تھا لیکن رزق کہاں سے کما کر لاتا تھا؟ تو لقمے تو اپنے پیٹ میں جو ہے جو بھوکا رہا، لیکن جو لقمے اپنے پیٹ میں ڈالے ہیں بتا تو رزق کہاں سے لے کر آیا ہے؟ تیری دولت کیسی تھی؟ تیرا کمایا ہوا رزق کیسا تھا؟ تیری نمازیں محض دکھلاوے کی تھی۔ اس کی نمازیں، اس کے روزے اس کے منہ پر دے مارے جاتے ہیں۔ اور انا لا ادری من المقبولین و من المردودین، میں نہیں جانتا کہ شاید میرے نمازیں روزے قبول ہوئے ہیں یا میری نمازیں اور روزے جو ہے وہ میرے رد کر دیے گئے ہیں۔ وہ پیکر عدل سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، تو مجھے بتائیے کس چیز کی کمی تھی؟ چہرہ رسول کی زیارت کرنے والے، رخ زیبا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے، عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار تھا، جنت کی بشارتیں ان کو دی گئی ہیں اور اسلام کا ایک روشن باب تھے تاریخ اسلامی کا، لیکن عید کے دن خشیت الہی کا جذبہ دیکھیے کس قدر ہے کہ زار و قطار روئی جا رہے ہیں۔ پھر زمانہ وہ دن بھی دیکھتا ہے کہ جب 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی سلطنت کو سیدنا عمر فاروق نے وسیع و عریض کر دیا، تو ایسے کام بھی ان سے خدا لے لیتا ہے جو اینٹ کا سرہانہ بنا کر لیٹنے والے اور گرد آلود کر لینے والے مسجد نبوی میں اپنے جسم کو، خدا نے ان کو زمانے کا سپہ سالار بنا دیا۔ اور انہی کے بیٹے عید کے دن خشیت کی کیفیت، پھٹے پرانے کپڑے پہنے، باپ کی آنکھیں بھر آئی کہ دوسرے لڑکے جب تمہیں اس حالت میں دیکھیں گے کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابا جان، دل تو اس کا ٹوٹے جس پر خدا اس کا راضی نہ ہوا ہو، مجھے تو میرا خدا مل گیا ہے اور میرے خدا کی رضا مل گئی ہے، اس لیے میرا دل نہیں ٹوٹے گا، تو میں پھٹے پرانے لباس میں ہی خوش ہوں۔ اور پھر ہمارا کردار اور ہمارا عمل دوستو، یہ وہ حوالہ ہے جو کبھی بھی انسان کو طاق نسیان کی نظر نہیں ہونے دیتا۔ ہم اپنے کردار کو درست کر لیں، ہم اپنے کریکٹرز کو درست کر لیں، ہم اپنے عمل کو مضبوط بنا لیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پکی سچی محبت کر لیں، صحیح معنوں میں جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ہم مسلمان ثابت کریں، تو کبھی بھی مسلمان کسی میدان میں ناکام نہیں ہوگا۔ حضرت نجر تاباں تصوف کے بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ عید کے دن گلی سے گزر رہے ہیں، کسی خاتون نے اوپر سے کوڑا پھینکا اور اس میں راکھ تھی، نیا لباس پہنا ہوا، نیا امامہ پہنا ہوا، آپ کے سر پر گری اور سارا چہرہ بھر گیا، لیکن یوں کر کے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اس راکھ کو صاف کرتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بایزید، اگر جہنم کی راکھ تجھ پر گر گئی تو اس دن کیا ہوگا؟ دنیا کی راکھ تھوڑی سی گر گئی ہے تو اس پر آگ بگولا ہوتا ہے۔ اور آنکھیں جھکا کر وہاں سے گزر گئے۔ یہ تحمل تھا، یہ بردباری تھی، یہ ٹالرنس کا مظاہرہ تھا جو ہمارے بڑوں نے کیا، جس کی وجہ سے 4 دانگے عالم میں انہوں نے اسلام کا نام روشن کر دیا تھا اور لوگ ان کا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ آج ہمیں دیکھ کر کوئی مسلمان کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہمارے پاس وہ کردار نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نظریہ نہیں۔ تھوڑی تھوڑی بات پر آگ بگولا ہم ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی کے خون کا دشمن ہوا ہے۔ ہم اپنے گھر میں اپنی ہی جو ہے وہ گھر میں کی ہوئی باتوں کو ہم برداشت نہیں کرتے، اس قدر ہم آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، آگ بگولا ہو جاتے ہیں، اس قدر جو ہے ہم اپنے جذبات سے باہر نکل جاتے ہیں۔ تو بتائیے پھر کامیابیاں کہاں پر ملنی ہیں؟